آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسٹیم سیلز. اسٹیم سیلز کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم اوور ویو لیں گے سیکشول ریپروڈکشن کا، کیونکہ سیکشول ریپروڈکشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے اسٹیم سیلز کی سمجھنے کے لیے. سیکشول ریپروڈکشن کی بات کریں تو جتنے بھی آرگنیزم سیکشولی ریپروڈیوس کرتے ہیں ان کے اندر گیمیٹ اور ایگ جب فیوز کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک نیو سیل پروڈیوس ہوتا ہے جسے ہم زائگوٹ بولتے ہیں. یہ سنگل سیل ہے یا یہ وہ واحد سیل ہے جس سے کہ پورا آرگنیزم بننا ہے. آرگنیزم کے اندر جتنے بھی ٹائپ کے سیل ہیں، لیٹ سے ریڈ بلڈ سیل ہیں، فیٹ سیل ہیں، ایپیتھیلیل سیل ہیں، وہ تمام سیل اسی زائگوٹ سے جو ہیں اب وہ اوریجنیٹ ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ سیل تھیوری بھی ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ سیل ہمیشہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے ایگزسٹنگ سیل سے، مطلب آلریڈی جو ایک سیل ہے وہی ریپروڈیوس کر کے نیو سیل یا وہی ڈیوائڈ کر کے نیا سیل بنا سکتا ہے. تو اس وجہ سے اب یہ بات تو پکی ہے کہ اس زائگوٹ نے اتنے ڈیفرنٹ ٹائپ کے سیل بننا ہے، کیونکہ ایک آرگنیزم کے اندر نیورون نرو سیل بھی ہیں، مسل سیل بھی ہیں، ایپیتھیلیل سیل بھی ہیں، بلڈ سیل بھی ہیں، اور بھی بہت سارے کارڈیک مسل سیل بھی ہیں. تو یہ تمام ٹائپ کے سیلز میں اب زائگوٹ نے چینج ہونا ہے. تو کیا ہوگا کہ زائگوٹ کے اندر جو ہیں وہ ڈویژنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ایک بال آف سیل میں چینج ہو جاتا ہے جسے ہم ایمبریو کا نام دیتے ہیں. ایمبریو بیسیکلی زائگوٹ میں جب ڈویژن سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور ملٹیپل سیل بن جاتے ہیں تو اسے ہم ایمبریو کا نام دیتے ہیں. اب یہ ایمبریو جو ہے وہ آگے اتنے ڈفرینٹ سارے سیل بنائے گا جس سے پورا باڈی کا میس بنے گا، بون سیلز، ہر چیز جو ہے وہ باڈی کے اندر جتنے بھی سیل ہیں وہ انہی سیل سے مل کے بنیں گے. تو اب ہم ان کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. اسٹیم سیل کا یہ اوور ویو ہے کہ یہ اسٹیم سیل جو ہیں یہ تمام باڈی کے ڈفرینٹ سیل کس طرح سے بناتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں. جی، تو اسٹیم سیل کی اگر میں بات کروں تو یہ ایسے سیلز ہیں جو کہ جن کے اندر ابیلٹی ہوتی ہے، اٹ ہیز ابیلٹی ٹو میک نیو سیل وچ کین ڈفرینشیٹ انٹو اسپیشلائز سیل. مطلب یہ نئے سیل بنا سکتے ہیں جو بعد میں اسپیشلائزڈ ہو سکتے ہیں، کسی بھی فنکشن کے لیے وہ خود کو اسپیشلائزڈ کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ نے ریڈ بلڈ سیل کو دیکھا، وہ اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں آکسیجن کو بائنڈ کر کے ٹریول کروانے میں. اسی طرح باقی نیورون جو ہیں وہ نرو امپلس کو کنڈکٹ کرواتے ہیں، میسیجز، الیکٹریکل میسیجز کو. تو ہر جو اسپیشلائزڈ سیل ہے اس کا ایک خاص سٹرکچر ہوتا ہے اور اس کا ایک خاص فنکشن ہوتا ہے. جبکہ اسٹیم سیل میں کیا ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ نیو سیل پروڈیوس کر سکتے ہیں جو کہ بعد میں اسپیشلائزڈ سیل میں چینج ہو جاتے ہیں. تو ایسے ان اسپیشلائزڈ سیل جن کے پاس ایبلٹی ہوتی ہے ورائٹی آف سیل بنانے کی یا ورائٹی آف اسپیشلائزڈ سیل بنانے کی، انہیں ہم کیا بولتے ہیں؟ اسٹیم سیلز. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، سچ انسپیشلائزڈ سیل دیٹ ہیز ابیلٹی ٹو میک ورائٹی آف اسپیشلائزڈ ٹائپ آف سیل از کالڈ اسٹیم سیل. مزید اگر ہم اس کو ڈسکس کریں تو جیسا میں نے آپ کو بتایا سیکشول ریپروڈکشن کے دوران جو ایک سیل بنتا ہے اسے ہم زائگوٹ بولتے ہیں، جو کہ ڈیوائڈ کرتا ہے اور ڈفرینٹ سیل لائنز بناتا ہے. اب یہ ہر سیل لائن جو ہے وہ ڈفرینشیٹ ہوتی ہے اسپیسیفک ٹائپ کے سیلز میں، جیسے کہ اسکن سیل ہیں، مسل سیل ہیں، نرو سیل ہیں، بلڈ سیل ہیں. مزید اگر ہم اس کو دیکھیں تو اسٹیم سیل آلسو ریمین ان ڈفرینٹ پارٹ آف باڈی تھرو آؤٹ لائف. اب یہ نہیں ہے کہ ایک بار جو ہیں وہ بون کے اسٹیم سیل بن گئے ہیں تو اب ختم. اسٹیم سیل جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں، اسی لیے جب کبھی آپ کی بون میں کوئی فریکچر آ جاتا ہے تو وہ فریکچر کو جو فل کیا جاتا ہے وہ وہی اسٹیم سیل ہیں جو بونز جن سے بنی تھیں، لیکن کچھ اسٹیم سیل وہاں پہ موجود رہے کہ جب کبھی ضرورت پڑے گی اس وقت وہ اگین ڈیوائڈ کر کے اس گیپ کو فل کریں گے. اسی طرح جب آپ کے انجری ہوتی ہے تو سکن کے جو اسٹیم سیل ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، وہ اس انجری کو فل کر دیتے ہیں. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہر سیلز کی کچھ لائف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ خاص لائف پیریڈ ہوتا ہے. ریڈ بلڈ سیل کا بھی آپ کو پتہ ہے، وائٹ بلڈ سیل کا بھی. تو ان کے بعد جو ہیں وہ ریپلیس ہونے ہیں. اسی طرح سکن کے سیل بھی، اولڈر سکن سیل بھی ہیں، وہ ریپلیس ہونے ہیں. تو اسپیشلائز سیل جو ہیں ان کی بھی ایک خاص ایج ہوتی ہے.
تو ان کو جو ہے ریپلیس کرنے کے لیے ان کی جگہ جو نیو سیل بنانے ہیں وہ بھی اسٹیم سیل جو ہیں وہ کنٹینیوسلی فنکشن کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اسٹیم سیل جو ہیں وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور چھپ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ کب بون ٹوٹے گی تو ہم دوبارہ سے جو ہیں وہ کام کرنا شروع کریں گے، بلکہ وہ آلریڈی کام کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہر سیل کی ایک خاص لائف ہے، اس کے بعد وہ ریپلیس ہوتا ہے. تو ہیلنگ پروسیس کی بھی میں نے آپ کو اگزامپل دے دی ہے. اسی طرح جو ہے وہ اسکن سیل کی اور بون سیلز کی بھی میں نے آپ کو اگزامپل دے دی ہے. تو یہاں پہ مین باتیں یہی تھی. آگے ہے اسٹیم سیل پریزنٹ ان بون میرو ڈیفرینشیٹ ٹو میک ڈفرینٹ ٹائپ آف بلڈ سیل اینڈ امیون سیل. اب آپ کو یہ بھی ایک بہت بڑی مسکنسیپشن تھی کہ جو بلڈ ہے وہ ہمارے لیور سے بنتا ہے، جگر خون بناتا ہے. تو جگر خون بالکل نہیں بناتا، ہماری جو بونز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ بلڈ سیل بنتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بون میرو کے اندر جو اسٹیم سیل موجود ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے سیلز بنا رہے ہیں بلڈ سیل، یعنی وائٹ بلڈ سیل بھی وہاں سے بنتے ہیں. یعنی وہی اسٹیم سیل جو ہیں ایسے اسپیشلائز سیل بناتے ہیں جو کہ وائٹ بلڈ سیل میں چینج ہو جاتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے، ڈیفینس کرنا باڈی کا. اسی طرح ریڈ بلڈ سیل میں بھی چینج ہوتے ہیں اور پلیٹلیٹس جو کہ اگر کہیں پہ بلڈ لیکیج ہو رہی ہے تو اس کو سٹاپ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ اسٹیم سیلز ہیں جو کہ آگے ڈفرینٹ جو اسپیشلائز سیل جو ہیں ان میں چینج ہو جاتے ہیں. اور اسٹیم سیل کی اپنی کیا ایبلٹی ہے، اپنی یہ ایبلٹی ہے کہ وہ ایسے سیلز ہیں جو کہ جن میں ایبلٹی ہوتی ہے ڈیوائیڈ کرنے کی، نیو سیلز بنانے کی ایبلٹی رہتی ہے. اسی طرح بتایا گیا ان سم پارٹس آف دا باڈی سچ ایز گٹ بون میرو اڈلٹ اسٹیم سیل ریگولرلی ڈیوائڈ ٹو پروڈیوس نیو ٹیشو فار مینٹیننس اینڈ ریپیئر. تو یہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ ہماری باڈی کے تمام جو سیلز ہیں وہ کنٹینیوسلی ریپلیس ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی اسٹیم سیل ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا.